إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أزله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 18 اپریل 2023 بروز منگل ہے، بمطابق 28ویں شب رمضان المبارک سن 1444 ہجری۔ میرے دوستو، ختم القرآن فی التراویح کی تقریب میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اب یہ مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہوں نے اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کیا اور دن کا روزہ اور رات کی تراویح پڑھی۔ رب کریم نے اپنے کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے نیکی کی امید کے ساتھ، اور رات کی عبادت کرے ایمان کے ساتھ رب کریم سے نیکی کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ عشرہ رمضان اب آخری عشرہ ہے۔ احادیث پاک کے مطابق پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمت، دوسرے عشرے میں رحمت کے ساتھ مغفرت، اور تیسرے عشرے میں مغفرت کے ساتھ جہنم کے رجسٹر سے ناموں کو نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں عشروں کے فضائل ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی غفلت رہ گئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے ہاں جھکنے میں، اللہ کے دربار میں آنے میں، تو ابھی بھی وقت ختم نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے، ختم نہیں ہوا۔ احادیث پاک میں ہے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ اب ہر آدمی افطار میں کتنی لجاجت سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یہ اس پر منحصر ہے۔ اور اس سے بڑھ کے حدیث پاک میں ہے کہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، رمضان گزر گیا، شوال کی پہلی رات بنتی ہے، اس کو عربی میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی کہ اس رات انعامات تقسیم ہوتے ہیں، گفٹ تقسیم ہوتے ہیں، تحفے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تحفے کون سے ہیں؟ بتایا گیا کہ جتنا پورا مہینہ 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوئی ہے نا، تو پورے مہینے کی بقدر
اللہ ताला मिला कर इस एक रात पे बख्शिश अता फरमा देते। शैतान बड़ा जालिम है, वो 1 महीने की कैद काट के इस रात रिहा होता है, तो उसने हमारे साथ पिछली कसर भी पूरी करनी है। हम लोग जो 1 महीने से इबादत में होते हैं, इस रात अपनी नेकियों को दरिया में डुबाने के लिए बंदा बाज़ार में आ जाता है, हेयर ड्रेसर के पास बैठ जाता है, किसी और मामले में चला जाता है। भाइयों, नेकी करना बड़ा आसान है, नेकियों को बचाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें नेकी बचाने के लिए उस रात अल्लाह ताला के सामने इबादत करनी चाहिए, ताकि जो हमें एक मिसाल देकर समझाया गया है वो हम पे पूरी हो। क्या मिसाल? फरमाया मज़दूर को मज़दूरी उस वक्त मिलती है जब उसकी ड्यूटी का टाइम एंड हो रहा होता है। तो हमारी ड्यूटी का टाइम इस वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है और शव्वालुल मुकर्रम की इब्तिदा है, तो उस वक्त हम अल्लाह के सामने झुक जाएं। आज हम जिस तकरीब में जमा हैं ये अज़मत कुरान करीम के हवाले से है, तो मैं चाहूँगा कुरान करीम की अज़मत के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर पाऊँ। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम का दौर फरमाते थे। दौर का मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते और उनके बाद हज़रत जिब्राइल पढ़ते, फिर जितना वक्त हज़रत जिब्राइल ने जितनी तिलावत की होती बकाया जो रह जाती वो हुजूर पढ़ते, फिर जिब्राइल पढ़ते। ये आखिरी रमज़ान जो है इसको अर्ज़ाए अखीरा कहते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फ़तह में और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी में जो बात नकल फरमाई है, मैं उसकी समरी और ख़ुलासा देने लगा हूँ। फरमाया अर्ज़ाए अखीरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रमज़ानुल मुबारक जो था उस पर जिब्राइल अमीन ने भी सुनाया कुरान करीम और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनाया। हमें इससे समझ आता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान का दौर भी करें, कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। आज लोगों को एक सफ़ा पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन अगर हम कुरान करीम के आदाब को देखें, अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को देखें, उन अकाबर के तरीक़े को देखें, तो बंदे का अकल दंग रह जाता है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वितर के अंदर मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने वाली शख्सियत है, यानी इतना वक्त अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया और इतनी ज़बान की रवानी अता फ़रमाई कि वो यूँ पढ़ लेते। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि ये हर साल रमज़ानुल मुबारक में 61 कुरान करीम के ख़त्म करते थे। 61 ख़त्म का क्या मतलब? ये 60 क्यों नहीं थे, 61 का मतलब फरमाते रमज़ान के दिन में एक कुरान करीम ख़त्म, रमज़ान की रात में दूसरा कुरान करीम ख़त्म, 30 रोज़े 60 हो गया और 61वां तरावी में कुरान करीम पढ़ा करते थे। तो ये 61 ख़त्म। जिस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज किया, 55 हज हैं इनके, वो ज़िंदगी का आखिरी हज था। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना काबा शरीफ के दरबान को कहा कि अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें और मुझे काबा के अंदर अगर इबादत करने दें। उसने कहा आप घंटे डेढ़ बाद बाहर आ जाओगे, मैंने तो रात सोने जाना है दरवाज़े को बंद करके, मैं तो सुबह आऊँगा। फरमाया ये तो बहुत अच्छा पैकेज दिया है तुमने, आप मुझे इशा के बाद अंदर भेज दें और सुबह आकर दरवाज़ा खोल लेंगे। मैं आखिरी यहाँ ज़िंदगी का कोई नहीं पता, इबादत करना चाहता हूँ। उसने कहा जी बहुत अच्छा। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 रकात नमाज पढ़ी है पूरी रकत के अंदर, पहली रकत में 15 पारे और दूसरी रकत में 15 पारे। तो कुरान करीम हमारे अकाबर का मामूल तो ऐसा था। हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने यानी मेरे अब्बा ने, मेरे चाचा ने और मैंने रमज़ानुल मुबारक की रात को 3 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया था। शुरू के हिस्सा में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जागते और तिलावत नवाफिल में करते, उसके बाद चाचा जी को जगाया जाता, फिर वो सो जाते तो सहरी से पहले मुझे जगा दिया जाता, मैं फिर जो है ना क्या कहते हैं तिलावत करता रमज़ान की रात नवाफिल के अंदर। यानी पूरी रात ये घर रातों को ज़िंदा किया करता था। तो ये हमारे अकाबर की तरतीब थी। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का वक्त अभी भी बाकी है, हमें तिलावत पर ज़्यादा ज़ोर भी देना चाहिए, एहतमाम भी करना चाहिए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैं चाहूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करता हूँ, और जब चाहूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देता हूँ। इसलिए रमज़ान के साथ कुरान करीम की तिलावत का बड़ा गहरा दखल है। मेरे दोस्तों,
آج کے دنوں میں اگر کسی کلاتھ ہاؤس والے سے پوچھیں، کسی شوز ہاؤس والے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے جو سیزن کے دن ہیں، یہ ہمارا بزنس سیزن ہے، ان دنوں میں لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس میں تو شیطان گرفتار ہو چکا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم نے نیکیوں کی ریہرسل نہیں کی اور اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو پورا سال ہم نہیں کر سکتے۔ رمضان میں شیطان کی گرفتاری ہے، اس لیے اس معاملے میں آپ کو اور ہمیں تھوڑا بڑھ کے ایک قدم آگے آنا چاہیے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں خیال آئے کہ اگر شیطان گرفتار ہو گیا ہے تو پھر بھی گناہ تو ہو رہے ہیں، چلو تھوڑے ہو رہے ہیں لیکن گناہ ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو شیطان گرفتار ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں بھی ایک بات بطور جو ہے نا مثال کے سمجھ جائیں۔ میں اس کی بڑی ایزی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی دقت اور کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ اور میں سائیکل پر چلو غور کر لیں، باقی چیز چھوڑیں، سائیکل پر غور کر لیں یا بائک موٹر سائیکل پر غور کر لیں، گاڑی کو چلانے پہ غور کر لیں، کسی قسم کی ڈرائیو کو دیکھ لیں، جب ہم اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، ہم اس کے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیں تو وہ گاڑی رکتی نہیں ہے، نہ سائیکل رکتا ہے، نہ گاڑی رکتی ہے، نہ بائک رکتا ہے، وہ اسی اسپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں ایک وقت کے بعد جا کر رک جائے گا کہ اس کو ایکسیلیٹر نہیں مل رہا، لیکن وہ جا ویسے رہا ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو اب ہم نے فوری طور پہ روکنا ہے تو اس کی ترتیب ہے کہ ہم اس کو بریک لگا لیں، بریک لگائیں گے تو وہ رک جائے گا۔ تو بھائیو، کیوں وہ چل رہی تھی گاڑی؟ ہم نے تو ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا۔ تو کہتے ہیں پچھلی ایکسیلیٹر جو آپ نے پہلے دی ہوئی تھی نا، یہ اسی کا اثر ہے، اسی لیے چل رہی ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ سال کے 12 مہینے 11 مہینے شیطان سے فرینڈشپ بنائی، ہم نے یاریاں لگائی ہیں اس سے، بڑے اچھا تعلقات تھے، وہ جو کہتا تھا ہم مانتے چلے جاتے تھے۔ 1 مہینہ وہ گرفتار ہو گیا تو اسی ایکسیلیٹر کا اثر ہے۔ اس وقت شیطانیت انسان میں موجود ہوتی ہے، اسی ترتیب پر گناہ چل رہے ہوتے ہیں باقی معاملات۔ تو اب بہتر ہے کہ شیطان تو گرفتار ہے، ہمیں پھر گناہوں کی بریک لگانی چاہیے۔ جب ہم گناہوں کی بریک لگا لیں گے تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ عظمت کے معاملات پر یہاں بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو ہم ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عام سی کتاب ہے۔ میں عام سی کتاب کی بات نہیں کرتا، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہماری دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی کا سبب ہے، ہماری آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ میں کوئی اسکول کالجز کی بکس کو اور کتابوں کو اور سلیبس کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، ان کا اپنے ایک درجے پہ مقام ہے، وہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن وفات کے بعد ہم نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک کی کوئی بک نہیں پڑھتے تاکہ میرے والد کو اصحال ثواب ہو جائے۔ سارے کہتے ہیں جی قرآن کریم پڑھ لو، سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے جس کا اثر دنیا کو پھاڑ کے قبر تک آتا ہے، آخرت تک آتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور ان پہ معاملات آگے چلانے چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ آج ہم قرآن کریم اپنی اولاد کو پڑھانے میں زیادہ محنت نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا پہ محنت کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت پہ محنت کریں۔ اگر ہم کسی جگہ رہنے کے لیے جائیں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، اور اگر ہم وہاں کرائے پہ ہوٹل لے لیں، کمرہ لے لیں، تو ہم اس کے رنگ روغن اس ترتیب پہ نہیں شروع کر دیتے جیسے ہماری اپنی رہائش گاہ کا ہوتا ہے۔ تو رہائش گاہ اور سیر گاہ میں فرق ہوتا ہے، تو جتنا سیر گاہ پر خرچ ہے اتنا رہائش گاہ پہ خرچ کا معاملہ اس سے بڑھ کے ہے۔ تو بھائی آخرت ہماری رہائش گاہ ہے، دنیا ہماری گزر گاہ ہے، اس پہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کا پیٹ ہے، پھر آخرت کا معاملہ ہے۔ بھائیو، ہم یہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایز اے پیسنجر، ہم مسافر سواری کے طور پہ یہاں پہ جا رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ ہمارے اوپر قرآن کریم کے حقوق ہیں، اسی لیے خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ آج ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں کرتے کہ میری اولاد مر گئی اس کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ مر گئے اس کو قبر میں کیا معاملات ہوں گے۔ آخرت کو پہلے سوچنا چاہیے، آخرت کی بنیاد پہ ہی باقی معاملات ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
فرمایا لوگو جنت کس کے لیے بنی ہے آپ کو بتاؤں یا اللہ آپ بتائیں؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس آدمی کے سامنے یہ بات آئی کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ کی دربار میں ٹھہر کے اس کو پروف کرنا پڑے گا، اگر ٹھیک ہے کر گزرے اور نہیں ٹھیک تو چھوڑ دے۔ فرمایا چھوڑ دے گا، ایسے برے کام کے چھوڑنے والے کے لیے تو ہم نے جنت بنائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈر گیا اس کو اللہ دگنی جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اسی لیے ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کے معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم اسکول پڑھتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز لیول تک جاتے ہیں، باقی ڈپلوماز، پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے اولاد کو پڑھانے کے لیے بھاری بھاری کم فیسز ہم اس کی جو ہے نا پے کر کے ساری محنتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہماری ضرورت ہے، ہمارے ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کے نکلنے والا ڈاکٹر ہوگا، اگر ڈاکٹرز نہیں ہوں گے آپ کے اور میرے ہیلتھ کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ صحت کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ یہاں سے نکلنے والا انجینئر ہے، انجینئر نہیں ہے تو یہ کنسٹرکشن کے معاملات اور باقی معاملات کون دیکھے گا؟ وہ دیکھیں گے۔ یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے ایڈوکیٹ ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو قانون دان کون ہوگا؟ یہاں سے پڑھنے والے ججز ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو ڈیسیجن کون دے گا؟ ہمارے پورے عدلیہ کا نظام متاثر ہو جائے گا۔ یہاں سے پڑھنے والے بیوروکریٹس ہوں گے جو ہمارے ملک کا نظام سنبھالیں گے، یہاں سے پڑھنے والے ہمارے جرنیل ہوں گے جو سیکورٹی سنبھالیں گے۔ لیکن یہ تمام ضروریات اس وقت تک ہیں بھائیو جب تک یہ آنکھیں پھڑک رہی ہیں اور دل دھڑک رہا ہے، جب تک یہ نبضیں چل رہی ہیں اور سانسیں جاری ہیں، یہ سب معاملات اس وقت تک ہیں۔ آنکھیں بند ہو گئی پھر اللہ کے قرآن نے کام آنا ہے، نبی کے فرمان نے کام آنا ہے۔ اسی لیے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیں، دنیاوی معاملات پر اپنی تمام صلاحیتوں کو نہ لگائیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں کوئی اسکول کالج میں آپ کی تعلیم پر کوئی تردید کر کے کسی کو شرمندہ کرنے کا معاملہ نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن اور سنت کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکول کالج پہ اتنی محنت کرا دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو اتنا پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ اور تو چھوڑو، چھٹا کلمہ تو بڑی بات ہے، تیسرا کلمہ بھی پوچھ لو تو ہمارے کسی بچے کو شاید مشکل سے آ جائے۔ میں ایک جنازہ پڑھا رہا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے ترتیب بتائی، ایک انہی کے بیٹے جن کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے وہ مجھے کہنے لگے مولانا مجھے تو یہ جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل واللہ شریف پڑھ لوں، مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ وہ وہاں لیول میں تعلیم میں تو بہت آگے ہیں اور دنیاوی معاملات میں ہمیں جنازے تک کے معاملات نہیں آتے۔ مرنے کے بعد باپ کو میں جنازے کو تحفہ نہ دے پاؤں تو بھائی جتنا دنیا پہ محنت کی تھی اس سے زیادہ ہمیں آخرت محنت کرنی ہے۔ یہ جنہوں نے قرآن کریم یہاں مصلی پہ سنایا اور آپ نے سنا، ان کے والدین نے بھی تو ان پر محنت کی ہے نا، تبھی قرآن کریم پڑھ کر یہ یہاں آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو آج اللہ کا قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، آخرت کا مقام کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مراوی ہیں، حضور پاک نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن کریم پڑھا ہوا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرا، قرآن کریم پڑھ، ورتقے، اور جنت میں تیرا درجہ بلند ہو جائے گا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے جنات کے درجے تجھے جنت کے ملتے چلے جائیں گے۔ 6666 اسکیلز ہیں پھر جنت میں حافظ کے، جتنی آیتیں اتنے اسکیل ملنے ہیں اس کو وہاں، تو ہم اس پہ خود تو اندازہ لگا لیں۔ اچھا یہ تو اس حافظ کا مقام ہے، حافظ کے والدین کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والے کے والدین کا اجر، مرتبہ، سنن نبی داؤد میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحابی ہیں حضرت عمرو بن ابصر، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ، اور خوش قسمتی ہم پاکستان والوں کے کہ ان کی قبر ہمارے ملک میں ہے۔ سکھر میں اگر آپ شکارپور روڈ پہ جائیے تو محبوب گوٹھ میں حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ قبر موجود ہے، حضرت عمرو بن ابصر ہے، حضرت عمرو بن اخطب ہے اور حضرت معاذ جوہنی ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ یہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ،
جس نے قرآن کریم پڑھا، جس بچے نے اس کے مطابق عمل کیا، زندگی گزاری، البس والداہ تاجا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک خصوصی تاج پوشی کرائیں گے اس کے اماں اور ابا کی یوم القیامہ، اور وہ تاج پوشی کا کوئی فائدہ؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے بڑھ کے اس تاج کے نگینوں کی اور موتیوں کی روشنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ سورج سے بڑھ کے کا کیا مطلب؟ سورج کو تو ٹک ٹکی لگا کر ہم دیکھ نہیں سکتے، تو کیا مطلب؟ حافظ قرآن اپنے اماں ابا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، وہ تو بہت روشن ہوگا ان کے سر پہ تاج۔ بھائیو یہ محاورہ ہے، یہ کچھ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج کی روشنی کا مطلب ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو سورج کے طلوع ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑتا، سورج کی روشنی ہی سورج کا اعلان ہے۔ ہر بندے تک یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، دن چڑھا۔ تو فرمایا جب حافظ قرآن کے والد آئیں گے نا، یا والدہ آئے گی، اس کے سر پہ جو تاج سجے گا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی اس وقت دنیا میں ہو چکی ہوگی کہ یہ حافظ قرآن کی امی اور یہ ابا، اس طرح اعلان ہو جائے گا، اس طرح اس کی نیوز پھیل جائے گی دنیا میں، یعنی کہ ان کی خبر ایک وائرل ہو جائے گی اس زمانے میں کہ اس کے اماں ابا کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ قدر کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو والدین کا مقام ہے۔ آؤ حافظ قرآن کے فیملی ممبرز کو کیا درجہ ہے جو اس سے ہٹ کے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ تیسری دلیل دے رہا ہوں، ایک حافظ کی، ایک ماں باپ کی، ایک تیسرے اس کے خاندان کی، فیملی ممبر، اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن، عالم قرآن، قرآن جاننے والا، قرآن یاد رکھنے والا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا آئے گا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا ہوگا، قرآن کریم کے حرام کو حرام سمجھا ہوگا، ادخلہ اللہ الجنہ، حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت دے گا، لیکن ایک مقام اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اسے فرمایا جائے گا وَشَفَّعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَشْرًا كُلُّهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارِ، تیرے خاندان سے اگر 10 آدمی وہ تجھے مل جائیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، یہ جائیں گے، فیصلہ دے دیا گیا ہے، ڈیسائیڈ ہے، انہوں نے جانا ہی جہنم ہے، اچھا ان کو تو لے آ، ان کی لسٹ تو لائے گا اور تیرا مولا ان کو جنت عطا فرما۔ عشرۃ من اہل بیتی، مجھے ایک جملہ بتائیں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے کان کے ذریعے میرے اس جگہ جملے کو راستہ دینا، یہ جو حافظ ہے یہ صرف اپنی ذات کا فائدہ، اپنے ماں باپ کا فائدہ، یا پورے خاندان کا فائدہ؟ تو پھر ہم سب کوشش کر کے مل کے اپنے گھر میں ایک ایک قرآن والا رکھیں نا، کم از کم، ورنہ تو ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا، ایک ایک تو بندہ رکھے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، میرا بزنس بڑھ گیا ہے بھائی، تو مجھے لیگل ایڈوائزر رکھنا پڑتا ہے بھائی، مجھے گوشوارے پورے کرنے ہوتے ہیں، مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ حساب دینا ہوتا ہے، میرا NTN بنا ہوا ہے اور میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائلر ہوں، مجھے حساب کتاب دینا ہوتا ہے، کہیں اوپر نیچے نہ ہو جائے، مجھے لیگل ایڈوائزر رکھنا ہوگا، ایک ایڈوکیٹ کو ہائر کروں گا، اس کو وکیل رکھوں گا، وہ میرے سارے قانونی پیچیدگیوں کو سالو کرے گا، دیکھے گا۔ ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب لیگل ایڈوائزر دنیا میں اپنے بزنس کے لیے رکھتے ہیں، آخرت میں جنت جانے کے لیے ایک ایڈوائزر اس گھر میں کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ جو ہمیں وہاں لے کر جائے گا، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ کی بات آپ کو سناؤں، ہمارے ایک شاگرد ہیں، قرآن کریم کے حافظ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو محلے میں سے کچھ دوستوں نے ان کی عزت احترام کی اور ان کو کچھ ہدیہ دیا اور بڑے عزت احترام سے، تو ایک شخص کو برا لگا، انہوں نے کہا کما نہیں سکتا، ہٹا کٹا بیٹھا ہے، آپ لوگ اس کو دے رہے ہیں، یہ خود کمائے خود کھائے، کیا آپ اس کی عزت فلاں؟ ٹھیک ہے، بندے کے پاس ہنر ہونا چاہیے، خود کمائے خود کھائے، خود کفیل ہو، نو ایشو، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی حافظ کریم کی عزت کو ڈی ویلیو کرنا یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ اجی پوچھیں۔ میں نے کہا جس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکا دو، جج لکھ دے، بھی کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارا ملک کا آئین اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں، اس نے ایسا جرم کیا، تو اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے؟ مجھے کہنے لگے جی ہاں، جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ہے، ملک کا صدر، وہ رحم کی اپیل اس کی سن سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے اس بات کی، اور واقعی قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اگر صدر ملک کا یہ بات دیکھے اور سمجھے
کہ اس کو رحم کی اپیل میں اس کو حق دینا چاہیے تو وہ دے سکتا ہے، اور ایسے کئی کیسز میں اس نے دیے بھی ہیں اور نہیں بھی دیے، مختلف وقتوں میں ہوا ہے۔ تو کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر صدر کے پاس وکیل کو لے کر جانا پڑتا ہے، ایڈوکیٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کس کو لے کر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں صدر کا کوئی تعلق والا ڈھونڈیں گے تاکہ صدر تک ہماری رسائی ہو جائے، اس تک پہنچ ہو جائے۔ میں نے کہا سفارشی ڈھونڈیں گے نا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا جب ہم سفارشی صدر کے پاس لے کے جائیں گے کہ ہمارے گھر کے بندے کو پھانسی ہو گئی، تو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، اس کو آپ معاف کر دیں، تو جو سفارشی لے کر جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال اور خود جا؟ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو لیے گاڑی ہائر کریں گے، اس پہ پیٹرول ہم ڈالیں گے، راستے میں اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، اس کو بڑی آؤ بھگت سے ادھر لے جائیں گے، اس نے 2 جملے بولنے اور ہمارا کام ہو جانا ہے۔ واپسی پہ اسے ڈراپ بھی کر کے آئیں گے، اس کی جیب بھی گرم کریں گے، ماشاءاللہ تو نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ سفارشی کی عزت کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا انہوں نے حافظ قرآن کی عزت کی ہے، قرآن پڑھنے والے کی عزت کی ہے، یہ کل قیامت میں ان کی سفارش کرے گا، آپ کو مسئلہ کیا پڑ گیا ہے؟ آپ کیا اس پہ آبجیکشن کرنے لگ گئے؟ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے حفاظ بھی اپنے گھر میں رکھیں اور ان کی عزت اور احترام بھی بجا لائیں۔ ہم حافظ قرآن کی شخصی عزت نہیں کر رہے ہوتے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر میں بھی ایک سفارشی رکھنا چاہیے نا، جو قرآن کریم پڑھے، اس کا اپنا بھی فائدہ، اس کے ماں باپ کا بھی فائدہ، اس کے فیملی ممبرز کا بھی فائدہ۔ یہ صرف حافظ کی بات کی ہے، عالم ہو فی سبیل اللہ کے راستے میں جان دیو تو 70 بندوں کی سفارش اس کے ذمہ ہے، 70 افراد۔ آپ مجھے بتائیں پھر کہاں سے کہاں معاملہ وہاں تک جا کر پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میری گناہوں کی بخشش کے لیے تمام طریقے بنا دیے ہیں، لیکن کوئی شخص تو ہو جو اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر کر لے۔ اس لیے کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے آئیں اور سیدھا رکھ کے آئیں، مانگنے والے بل کے آئیں اللہ کے دربار پہ۔ در کا منگتا رب کو اچھا نہیں لگتا، رب کے دربار سے مانگنے والا اللہ کے دربار سے مانگے۔ اور واقعی میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی بات سننے کے لیے، قرآن اور سنت کی بات سننے کے لیے اپنے دل کے برتن کو بندہ خالی لائے اور سیدھا لائے۔ برتن خالی ہو نا، لیکن الٹا ہو تو پوری دن بھی بارش برس جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم جب مسجد میں آئیں، دین کی بات سننے آئیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اس وقت بغض سے، حسد سے، کینہ سے، لڑائی فساد سے، ذاتی جھگڑوں سے، رنجشوں سے بالا تر ہو کر بندہ دین کی بات سنے کہ بھائی اس سے میری قبر کا فائدہ ہے، میری آخرت کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، نہیں پتہ کہ ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر والد پیدا ہوگا اس سے، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا، پھر پوتا ہوگا، پھر پوری ترتیب ہے۔ کیا جانے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے؟ دادا اپنے پوتے کے جنازے کو کندھے دیتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، دادا اپنے پوتے کے جنازوں کو کندھا دے رہا ہے، تو جانے کی ترتیب تو نہیں ہے۔ کیا پتہ ہم نے کہاں کس وقت فوت ہونا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، یہ مدارک التنزیل میں امام نصفی رحمہ اللہ نے سورۃ لقمان کی آخری 5 آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقت کے بادشاہ منصور نے خواب دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس خواب کو لایا گیا کہ اس نے دیکھا کہ اسے ایک فرشتہ نظر آیا خواب میں، اور نے کہا جی میں نے تیرے اعمال لکھے، یہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی بات ہے، تو میرے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو اس نے کہا جی میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، فوت کب ہوں گا، میری موت کب آئے گی مجھے بتا۔ تو کہتے اس نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو یوں اشارہ کیا، اور یہ اٹھا تو پریشانی سے، پسینے سے شرار بور، پریشانی سے بالکل خوار ہے، ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے، 5 سال ہیں، کتنا زندہ رہوں گا؟ کوئی نہیں پتہ بابا، میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ تو معبر وقت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ تعبیر فرمائیے۔ تو امام نصفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ نہ 5 دن ہے، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے، اس کا تعلق تیری عمر کے دنوں سے نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کا اتمام کے ساتھ علم اللہ کو ہے۔ یہ وہ آیات 5 اور یہ علوم 5، امور 5، ان کے بارے کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا رب کریم نے سورۃ لقمان کے آخر میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کس وقت آئے گی،
ایگزیکٹلی ٹائم، متعین کردہ وقت، یہ خالص اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو، ہاں نشانیاں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، لیکن قیامت کا بالکل فل سٹاپ لگا دیں کہ یہ آخری ٹائم ہے، یہ کسی نبی نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے اپنے پاس اس کا علم رکھا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، جو بارش آسمان سے اتر رہی ہے یہ کسی کی زندگی اور کسی کی موت کا سبب ہے۔ یہ بارش سے کس کے لیے کچھ اناج اگے گا اور کس کی فصل تباہ ہوگی، اور اس اناج سے کتنوں نے فائدہ لینا ہے اور کتنوں کا نقصان ہے، پھر اناج کے جو دانے ہوں گے اس پر کس کس کا نام لکھا ہوا ہے، جو ان کے ہاں جائے گا وہ استعمال کریں گے یا یہ استعمال نہیں کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ گندم کے دانے کی بوری اپنے گھر میں رکھ لے کہ جی 1 سال کا راشن اکٹھا ہو گیا اور اس پر اس کا نام بھی نہ لکھا ہو، اس کی پہلے موت آ جائے۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بارش کے تمام متعلقات اللہ کو پتہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا تعلق تو محکمہ موسمیات نے توڑ دیا، وہ بتاتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی۔ نہ بابا، یہ بارش کی صرف نزول کا مسئلہ نہیں ہے، پورے متعلقات کا مسئلہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہاں بھی ترجمہ ذہن میں سمجھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ نہ بابا، وَيَعْلَمُ مَن فِي الْأَرْحَامِ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ من فی الارحام کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جنت کی خوراک ہے، جہنم کا عذاب ہے، نیک ہے یا بد ہے، اپنے ماں باپ کے لیے خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے، یہ نیکی کرنی ہے، گناہگار ہے، کفار ہے یا نیکوکار، تہجد گزار، شب بیدار، نبی کا وفادار دلدار ہے یا غدار ہے، یہ پوری اس کی پروفائل، پوری اس کی سی وی، پوری اس کی ہسٹری یہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ معاملات اللہ جانتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین مجھے یہی بتائے گی یہ بیبی جو ہے نا، بچہ ہے آپ کا، یہ نہیں بتائے گی اس کی عمر کتنی ہے، اتنے کیا گل کھلانے ہیں دنیا میں آ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ چوتھی چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا میرے ساتھ یہ دنیا میں کسی کو کوئی نہیں پتا، کل کیا ہونا۔ میرے دوستو، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، 10:43 رات کے ہو رہے ہیں اور 18 اپریل 2023 ہے۔ یہ 19 اپریل 2023 10:43 پہ کیا ہوگا ہمیں کیا پتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کی معلومات اللہ کو، یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس نے کس زمین پہ مرنا ہے اسے کوئی نہیں پتا۔ حدیث پاک میں بندے کو سفر لاحق ہو جائے نا تو فرمایا سفر 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو تمہیں رزق لے جاتا ہے یا تمہیں موت لے جاتی ہے۔ رزق لے جاتا ہے یا موت لے جاتی ہے، تمہیں نہیں پتا تم نے کس زمین پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو قبض کرا لینا، کوئی نہیں پتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس جگہ اس کی روح قبض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کوئی کام بنا دیتا ہے، بے جگہ چلا جا، وہ کسی نہ کسی کام سے وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو تجھے جواب دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ تو 5 سال 5 مہینے 5 دن زندہ رہے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، کس نے کہاں جانا ہے، کس جگہ رہنا ہے، کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا نہیں رہنا، کیا وقت لے کر آئے، ہمارے معاملات تو یہی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی گھڑی پہ اگر ہم غور کریں، آج 28ویں روزے کی رات ہے، کل 28واں روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بتائیں ذرا اسی 28 کو پچھلی 28 پہ تھوڑا ریورس 1 سال کی گھڑی پیچھے کر لیں، کتنے دوست تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے؟ ہم اپنی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے آفس میں دیکھ لیں، اپنے بازار کی دکانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، کسی جگہ دیکھ لیں، جو پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال بندہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، 1 مہینے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے، فلاں 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 تاریخ کو یہ ہوگا، حالانکہ اس آدمی کا کفن سل کے بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ سل سے مراد کاٹ کے، تھان سے کٹا ہوا کفن جو اس نے لینا ہے، نو ایشو، مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، وہ بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، فرمایا آپ نے جوتی کا تسمہ بند کرنا ہے، کوئی نہیں پتا موت سے پہلے کر پاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے نے دوسرے سے پوچھا، بتا بھائی موت کتنی قریب ہے؟ تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں عصر میں آئے یا نہ آئے۔
پتہ نہیں اثر میں آنا نصیب ہو یا نہ ہو، اتنی تو زندگی ہے۔ تو دوسرے نے کہا واہ یار بڑی لمبی امید لگا لی۔ کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا اتنی لمبی امید؟ کہا میں نے ایک طرف سلام پھیرا، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں، میں تو اتنا موت کو قریب سمجھتا۔ میرے دوستو یہ جو موت ہے نا، اگر اس کو بندہ یاد کرنا شروع کر دے نا، یہ دنیا میں کرپشن اور بدعنوانی کی جڑ ختم ہو جائے۔ دنیا میں دوسرے کے ساتھ دھوکہ، ہم حقوق اللہ کے معاملات پہ جو بات کر لی، اب ذرا حقوق العباد پہ آؤں نا۔ یہ جو حقوق العباد ہے، میرے پڑوسی کا حق ہے، میرے والد کا حق ہے میرے اوپر، میری والدہ کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، بزرگوں کا حق ہے، خواتین، پوری ترتیب کے جو حقوق ہیں، یا کسی سے جو قرضہ لیا وہ میں نے ادا کرنے، سارے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں نا تو یہ ساری 2 نمبریاں ختم ہو جائے، بندے کے سامنے ایک دفعہ موت ہو کہ یار میں نے مر جانا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، میں نام لیے بغیر سمجھاتا ہوں، یہ CCTV جو لگے ہوئے ہیں دنیا میں ہر جگہ تک نام پہنچ جاتا ہے، تو مولوی کو سینسر رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے دادا جان فوت ہو رہے ہیں، تو آپ تو اس شہر میں ہیں، اس جگہ سے گزر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے ذرا 10 منٹ آ جائیں، وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، 2 دن ہو گئے، بہت پریشان ہیں، ذرا ان کی بات سن لیں۔ میں چلا گیا، جاننے والے تھے، ان کے گھر میں گئے، عیادت کی ان کی، واقعی وہ بہت سخت بیمار تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب شکر ہے آپ آ گئے، سفید کاغذ لائے، میں اپنی وصیت لکھواتا ہوں۔ اس نے وصیت لکھوائی اور جتنی زمین اور سب کچھ تھا سارا انہیں کے نام منتقل کر دیا، جو اس کے بچے سارے حساب کتاب تھا، تو اس نے لکھوا لیا، مجھے بھی گواہ بٹھا لیا۔ لیکن میں جو جملہ سمجھانے لگا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اسی موقع پہ جو اس کے لیے ہم نے جو سنا ہوا تھا نا کہ یہ بندہ اس طرح ہے، لوگوں کا قبضہ مافیا ہے، اور بڑوں بڑوں کی زمینوں پر اللہ جانے پتہ نہیں قبضہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کے لیے ہم نے سنا ہوا تھا، وہ بندہ کہہ رہا ہے اپنی زمینوں کے لیے یوں ہاتھ رکھ کے نا، چھوڑو میں کشے نہیں گننی، میں نے کچھ بھی نہیں لینا، دے دو ان کو، دے دو، میں کیا کروں، میں قبر میں لے جاؤں گا۔ اگر یہ میں دنیا میں سوچ لیتا اس وقت جب میری جوانی تھی، جب میرے جسم میں طاقت تھی، میری آنکھ میں بینائی، میرے کان میں سنوائی، میرے ہاتھ میں لرزہ نہیں آیا تھا، اس وقت سوچ لیتا تو 2 نمبری تو ختم ہو جاتی۔ اسی لیے موت کو بندہ یاد کر لے۔ میں نے حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رائمنڈ میں گفتگو کے اندر ایک بات سنی تھی، فرمانے لگے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ دن میں 25 مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقت میں اگر موت کو یاد کر لیا جائے نا تو اس بندے سے دن میں گناہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر اس کا اندازہ لگایا کہ ہر نماز کے ساتھ 5 مرتبہ اگر موت کو میں یاد کر لوں نا تو 5 5 25 بنتے ہیں، یہ دن پورا گزر جائے گا بغیر کسی گناہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں آپ اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا، وہ عمر جس کی ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رک گیا تھا، زلزلہ آیا اور حضرت عمر اپنے ماتحت پولیس والے سے بات نہیں کر رہے، اپنے نوکر اور غلام سے بات نہیں کر رہے، زمین سے کہہ رہے ہیں زلزلہ، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ زمین کا زلزلہ رکا ہے اور قیامت تک رکا ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر فاروق کو یہ نسبتیں ملی تھیں، لیکن انہوں نے موت کو بھولا نہیں تھا۔ جب امیر المؤمنین وقت بنے تو صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا بٹھایا، جو ان کے ارکان پارلیمنٹ تھے نا، میں دوسرے لفظوں میں کوئی جو ان کی کیبنٹ تھی، ان سب کو کہا کہ یار مجھے ایک مشورہ دو کہ اس وقت نظام ہے، سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، میں دنیا کے حساب سے بظاہر تمہارے سیاہ سفید کا مالک ہوں، مجھ سے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ایسی کیا چیز ہونی چاہیے میرے سامنے، میرے مطمع نظر، جس سے مجھے آخرت یاد رہے اور میں کوئی غلطی نہ کر پاؤں۔ تو سب نے کہا کہ عمر اگر موت کو آپ یاد کر لینا تو آپ سے انصاف ہی ہوگا، کبھی بے عدلی اور بے انصافی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے نگینے میں یہ لفظ نقش کروا لیا تھا، بعض روایات میں اپنے سامنے لکھوا لیا تھا، جس کرسی پہ بیٹھتے تھے اس کے سامنے، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت سے بڑھ کے تمہیں اور کوئی نصیحت کرنے والی چیز نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم بھی ہم اس پہ عمل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں، اور اس کے مطابق حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ میں حقوق العباد پہ ایک بات کر رہا ہوں، آپ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایسے آپ خاموش بیٹھے تھے نا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ناراض بیٹھے میری بات پہ۔ ناراض ہیں تو میں ابھی بھی کہہ رہا تھا ان کو، میں کہ صبح سحری میں 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا، لیکن بات تو میں کھول کے سنا جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔
یہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں نا دنیا میں کہ فلاں بندے کا قرض فلاں نے لیا تھا اس سے اترتا نہیں ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، لوٹا نہیں سکتا، اس کے پیچھے ایک حدیث پاک کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس حدیث پاک پہ غور کر لینا تو سمجھ آ جاتا ہے۔ آج ہم کس سے قرض لیتے ہیں نا، اس نیت سے لیتے ہیں کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا، یہ بہت بری نیت ہے، اور اگر اس نیت سے قرض واپس نہ کرنے کی نیت سے لینا، بندے سے نہیں لوٹایا جا سکتا۔ حدیث پاک میں اگر ٹھیک نیت سے قرض لیا نا تم نے کہ میں لوٹاؤں گا، تمہاری امداد میں اللہ ایک فرشتہ رکھ دے گا جو دعائیں کرے گا، تم لوٹانے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس لیے لیا کہ برگر فیملی ہے، موٹے بندہ ہے، اسے تو بڑے پیسے ہیں، چلو کچھ ہو کھو لئیے اس کو، پھر تواڈے نال ایک شیطان کھلوتے ہیں، پھر شیطان ٹھہرا ہوا ہے جو تمہارے دوسرے معاملات میں ڈالے ہوئے۔ آج دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں معاملات میں، ہمارے ایک شاگرد ہیں، کروڑوں کا ان کا کاروبار ہے، تو وہ ایک پیسہ ایک اماؤنٹ تھی وہ اتار نہیں سکتے تھے، تو شکایت مجھ تک آئی، میں نے انہیں بلایا تو وہ آئے، مجھے کہنے لگا سچی پہ حضرت اتارنے کی پوزیشن میں آتا ہوں لیکن اتار نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یار تیری شکایت مجھے لگا گیا، کوئی شرم کر، آپ کی نسبت ہم سے جوڑی ہے، کوئی اس کو قرضہ لوٹا دے۔ کہنے لگا ایک بات کہو، میں نے کہا جی، کہتے سچی پہ دل سے اتارنا چاہتا ہوں، نہیں اتار سکتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا اچھا وظیفہ بعد میں، یہ بتاؤ جب اس سے قرضہ لیا تھا کس نیت سے؟ تو ہنسنے لگا، کہتے حضرت مجھے تو نہیں پتا تھا وہ اتنا بے شرم۔ میں کیوں بے شرمی کیا، آپ تک آ گیا، ہمیں بےزتی کرا رہا ہے۔ تو میں نے تو سمجھا تھا یہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، چلو اس سے کوئی 10 15 20 30 لاکھ ہے، اس سے تو پوچھنا بھی نہیں ہے ہم سے، تو میں نے تو اس نیت سے لے لیا تھا، بھائی لے لے۔ میں ہاں پھر سمجھ آ گئی، اس کے لیے توبہ کر، 2 نفل پڑھ کے اللہ معافی مانگ رہا ہوں، غلطی ہو مجھ سے، تیرے ساتھ شیطان چمٹا ہوئی تو میں لوٹانے نہیں دے گا۔ تو میرے دوستو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم حقوق العباد میں دوسرے کے معاملات کھا جاتے ہیں۔ پڑوسی کے جتنے حقوق ہیں نا، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج اللہ نے مجھے پڑوسی کے حقوق بتائے جو میں آپ کو سناؤں۔ جی جبرائیل سناؤ۔ جبرائیل سنا رہے پڑوسی کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے، مجھے خدشہ ہونے لگا کہ ابھی جبرائیل یہ لفظ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کو آپ نے وراثت میں بھی حق دینا ہے۔ کہا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے اتنے حقوق ہیں، یہ تو پڑوسی کے ہیں۔ گھر میں رہنے والا جو میرا والد ہے، جو میری والدہ ہے، ان کے حقوق کتنے ہیں ہمارے اوپر، کوئی نہیں پتہ، دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے۔ آج بوڑھے والد کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو جب تم اس عمر میں آؤ گے نا تو تیرا بیٹا تیرے لیے بھی یہی کہے گا، انہوں کی پتہ ہے، ایسی جدید زمانے کے بچے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے، یہی ہوگا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابے کو جا کے دریا میں غرق کر دیں، دریا میں ڈالا ہے اس کو، یہ کسی کام کا نہیں، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو جب بچے اٹھانے کی ترتیب بنانے لگے تو باپ نے سن لیا تھا، تو باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مجھے دریا میں پھینک دو لیکن دریا کے درمیان میں پھینکنا۔ انہوں نے کہا ابا تو غرق ہونے پہ خود تیار ہو گیا؟ کہا جی ہاں، مجھے دریا میں پھینکنا، کیوں؟ کہا مجھے سزا مل رہی ہے کہ میں نے تمہارے دادا کو دریا کے درمیان میں پھینکا تھا تو وہاں مر گیا تو مجھے وہیں ڈالنا۔ تو بچوں نے کہا ابا ہم توبہ کرتے ہیں۔ دراصل اس نے ان کو سمجھایا تھا، اپنے باپ کو ڈالا نہیں تھا، سمجھایا کہ جو جیسے کرتے اس کے ساتھ ویسے ہوتی ہے، جیسے کرے گا نا جیسے کو تیسا ہی ہوتا ہے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو بھائیو قرآن کریم کی عظمت کے معاملات میں ہمارے لیے صرف یہاں اگلی صف کی نماز پڑھنا نہیں ہے، ہماری زندگی کے باقی معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ تو رمضان کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس قرآن کریم کو قبول فرمائے، کوئی کمی ہو گئی اللہ پورا فرمائے، کوئی زیادتی ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔